نہیں بنتے. تو میں نے کہا کہ میرا پھر سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ مدرسوں کے بچے انجینئر نہیں بنتے تو انجینئر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ آپ اس طرح کریں نا، 2-3 شیوخ الحدیث، 2-3 مفتیان کرام کے ذمے لگائیں، وہ ڈاکٹروں کو مولوی بنائیں، ان کو دین پڑھائیں، تو ہم انشاءاللہ 2-3 ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں جو ہمارے بچوں کو میڈیکل پڑھائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ وہ ایک علیحدہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں الگ سے لوگ. آپ کسی کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ کسی کے بارے میں آپ یہ رویہ کیوں اختیار کریں؟ آپ ہم سے آگے پوچھیں ہمارے مدرسوں کے بچوں کا کمال کیا ہے. تم بتاؤ کہ کتنی آسامیاں خالی ہیں جہاں تم نے لوگ نہیں رکھے، اور ہم نے مدرسے بنائے ہیں، لوگوں کو قرآن حدیث پڑھایا ہے، حفظ کرایا ہے. خدا کا فضل ہے، علماء کی محنت کا نتیجہ ہے کہ قرآن سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں تھوڑی ہوتی. بہت سارے حافظوں کو جگہ نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ علماء محنت کر رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے. تم بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ تو اس لیے یہ جو حقیر سمجھنا ہے، چھوٹا جاننا، اس سے نکلنا چاہیے. آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، وسیع الذہن ہونا چاہیے آپ. مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. کیا تھا مالک تیری نظر میں عزت والا بندہ کون ہے؟ من عز عبادک یا اللہ، اے اللہ تیری نظر میں اعزاز والا شخص کون ہے؟ سب لوگ عزت والے بنتے ہیں نا. آپ جی پوچھنا کہ کسی کونے سے میرا نام تو پہنچ جاؤ گے، بڑی عزت ہے جی، بڑا کمال ہے جی، بڑے دنیا جانتی ہے جی. یہ سب ہم نے بنائے ہوئے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں جناب موسیٰ کلیم نے پوچھا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم، رب کی نظر میں وہ بندہ بڑی عزت والا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو، پھر بھی معاف کر دیا. یہ آج تک آپ بھی قبول ہے جی، آپ ہمارے ساتھ ہے. میں تو اتنی زیادہ دان سے ڈر جاتا ہوں، میں تو رحم سکون سے، مطلب میرے تو سارے مجمع میں کوئی سبحان اللہ نام ہی کہے تو بھی گزارا ہوتا ہے. میری صرف بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور سبحان اللہ کبھی بھی مولوی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ثواب تب ملتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو میرے عزیز، لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کریں گے تو چھوٹے پڑ جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اس کا. تو جب آپ اپنی طبیعت کو جب تک بدلتے نہیں، اندر حضور کا دیا ہوا انقلاب نہیں آتا، اتنی دیر زندگی بے سکون ہے. ڈگری کس کو کہتے ہیں؟ ڈگری علم کا نام ہے. معنی یہ ہے کہ آپ سنجیدہ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اب آپ کچھ بدل جائیں، آپ کے لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی آئے. ڈگری کو رسید تو نہیں نا، کتنا اتنے پیسے جمع کرا دیے پڑھائی کے تو اب مجھے رسید دے دو. پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق میں، کردار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لب و لہجے میں تبدیلی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا، آیات پڑھ کے بتایا کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، تم جس کو سمجھ رہے ہو عزت، کہ غریبوں پہ بوجھ ڈالنا، معاف نہ کرنا، یہ تو چیزیں کمزوری کی علامت ہے. کسی کمزور کو جھکا کے بھی بندہ کبھی بڑا ہوا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی باکمال ہستی ہے، بڑی باکمال ہستی ہے. حضرت ابو ذر غفاری، حضور نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس سے سچا بندہ کوئی نہیں. کیونکہ پرانے دور سے زمانے سے باتیں چلی آ رہی تھی، تو ایک دفعہ ان کی زبان سے نکل گیا حضرت بلال اچھی رضی اللہ تعالیٰ وہ ابشر کے بیٹے. پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں نا، آج لوگ باز آتے ہیں، کسی کو موچی کہہ دیتے ہیں، کسی کو تیزی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. چھوٹے سے کی علامت ہے. بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے. کمزور جو لوگ پڑ جاتے ہیں نا، جو پھر سہارے ڈھونڈتے ہیں، کبھی برادری کا، کبھی قبیلے کا، یہ سہارا ڈھونڈ کے اپنا قد اونچا کراتے ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو آپ ایسے ہی اونچے ہیں. پھر آپ کو باپ دادا کے نام کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو آپ ایسے ہی اونچے ہیں. تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو عزیز، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشن کا بیٹا کہہ دیا.
بات سچی تھی لیکن انہیں تکلیف ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچ ہی بولا ہے. تو سچ نہ اپنے لیے بولا کریں, لوگوں کے لیے سچ نہ بولے, اپنے لیے بولے. آپ بتائیں نا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں, کھول کے بتائیں سچ, بتائیں کتنا حلال کھایا کتنا حرام, اپنے حق میں سچ بولے, کتنے جھوٹ بولے لوگوں سے, یہ بتائیں. آپ سامنے والے کے بارے میں سچ بول رہے ہیں. سچ تو اپنے لیے بولنا چاہیے تھا. سامنے والے کی ساری چیزیں نظر آ گئی, اپنے آپ کو چھپا لیا. عزیز بھائی, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے جب انہیں ابشر کا بیٹا کہا تو وہ رو پڑے. رونے کا مزہ بھی تب ہی آتا ہے جب کوئی آنسو پوچھنے والا موجود ہو. سب کے سامنے تو رویا بھی نہ جاتا. تو جب وہ روئے حضرت بلال تو حضور نے آنسو پوچھے, ایک باری میری آنکھیاں چوں, ایک باری میری آنکھیاں چوں, اونا نے اتھرو پونجے سان, ہن تے جس کا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آپ گزاری دا. حضور نے فرمایا بلال کیوں روتے ہو؟ حضور میں ابشر کا بیٹا ہوں تو میری غلطی تو کوئی نہیں نا, یہ تو رب کی تقسیم ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اس طرح چاہا اس نے جس کو بنایا. تو لوگ مجھے ابشر کا بیٹا کہتے ہیں. حضور نے بھی نام نہیں دیا حضرت ابو ذر غفاری کا. پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم نے ابھی تک جہالت کی باتیں پائی جاتی ہیں. یہ تربیت ہے, موٹی بات کر دی, کسے بادشاہ, کسی کا نام نہیں لیا. حضور نے کسی کا نام نہیں لیا, اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا نا کس کی بات ہو رہی ہے. اور معافی مانگنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جتن جتن تے ہر کوئی کھیلے, تو ہارن کھیل فقیرا, جتن دا مول تے کوڑی پیندے ہارن دا مول ہیرا. بڑے لوگ ہوتے ہیں جو غلطی مانتے ہیں, چھوٹے لوگ نہیں مانتے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں سمجھ گیا کہ بات میری ہو رہی ہے. میں اٹھا اور سیدھا حضرت بلال کے پاس, میں نے کہا ابشر کے بیٹے اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ, اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ تھے تو آپ ابشر کے بیٹے ہی, پر جب سے محبوب کے غلام ہوئے ہیں امت کے سردار بن گئے ہیں. اب یہ نفسیاتی کمزوری ہے. اگر یہ ہمارے اندر سے نکل جائے کہ ہم کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں, کسی کو حقیر جانتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, طنز کر دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کمزور بات, کمزور یعنی یہ مولوی صاحب ہیں ان کو کیا بتاؤ, یہ تو کسان بندہ ہے اس کو کیا بتاؤ, اب پٹھے بٹن والا بندہ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر چارہ نہ کاٹے, بھینس کو نہ ڈالے, دنیا میں وہ گھر بتاؤ جہاں بغیر دودھ کے گزارا ہوتا ہے. تو مان تو نہیں رہے نا چارہ ڈالنے والے کو, اس کی حیثیت تو کوئی نہیں نہ مان رہے, پر دنیا میں وہ بچہ جو بغیر دودھ کے پلتا ہے. ضرورت ہر گھر کی ہے, بجائے اس کے کہ گوالے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس پہ تنقید کی جا رہی ہے. ہم ایک دوسرے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. اپنی طبیعت میں لب و لہجے, دوسروں کے لیے گنجائش بنائیں, گنجائش بنائیں. اداروں کے لیے ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو مجھے اسلام آباد میں ایک دوست نے روکا دے دیا, کہنے لگے ایک وزیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مدرسوں کے مولوی ڈاکٹر نہیں بنتے. گورنمنٹ کو بڑی پریشانی رہتی ہے نا ہمارے مدرسوں, مدرسوں کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے. یہاں یہ سوال یہ ڈاکٹر نہیں بنتے. تو اب یہ ہے کہ ہر بندہ خاموش رہنے والا تو نہیں نہ ہوتا, مجھے لوگوں کو جواب آتے ہیں. چلے دے نہ تو بات لیتا ہے, ورنہ ایک سیٹ تے پکڑا کو آر کرتا لسی اور بھی بوٹیاں جان لیں. جواب نہ دے تو بات الگ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مدرسوں کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے. تو میں نے کہا کہ میرا بھی سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ مدرسوں کے بچے انجینئر نہیں بنتے تو انجینئر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ آپ اس طرح کریں نا, 2-3 شیوخ الحدیث, 2-3 مفتیان کرام کے ذمہ لگائیں, وہ ڈاکٹروں کا مولوی بنائیں, ان کو دین پڑھائیں. تو ہم انشاءاللہ 2-3 ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں جو ہمارے بچوں کو میڈیکل پڑھائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ وہ ایک علیحدہ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں الگ سے لوگ. آپ کسی کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ کسی کے بارے میں آپ یہ رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ ہم سے آ کر پوچھیں ہمارے مدرسوں کے بچوں کا کمال کیا ہے. تم بتاؤ کہ کتنی اسامیاں خالی ہیں جہاں تم نے لوگ نہیں رکھے, اور ہم نے مدرسے بنائے ہیں, لوگوں کو قرآن حدیث پڑھایا ہے, حفظ کرایا ہے. خدا کا فضل ہے, علماء کی محنت کا نتیجہ ہے کہ قرآن
قرآن سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسئلے تھوڑی ہوتی ہیں. بہت سارے حافظوں کو جگہ نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ علماء محنت کر رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے. تم بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ تو اس لیے یہ جو حقیق سمجھنا ہے، چھوٹا جاننا، اس سے نکلنا چاہیے. آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، وسیع الذہن ہونا چاہیے آپ. اور جب آپ اپنے آپ کو تصور کر لیتے ہیں نا کہ ہم کسی کو چھوٹا نہیں جانتے، بڑا سمجھتے ہیں، پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پھر لوگوں سے پیار بڑھ جاتا ہے، پھر سوچ صاف ستھری ہو جاتی ہے. پھر اللہ کی مخلوق کے بارے میں بندے کے دل میں یہ باتیں نہیں آتی کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے. پھر انسان اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ کسی کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھتا. اور جب آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نا ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کفار مکہ، فتح مکہ والے تھے. جب لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید ہمیں پوچھے گا کوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد فیصلے فرما دیتے ہیں. سارے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور شان کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب ایک ایک بندہ نہیں آ رہا، اب فوجوں کی فوجیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھ رہی ہیں. سامنے کھڑے ہیں مکے والے، اور ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کانٹے بچھاتے تھے، ان میں وہ بھی موجود ہیں جو اونٹ کی وزنی اونچڑیاں حضور کی گردن پہ رکھتے تھے. یہ میں تقریر کر لی، آپ نے سوچ لی، پر یہ کام بڑا مشکل ہے. کسی نے کبھی گالی دی ہو نا، کبھی، تو بندہ جب سامنے آتا ہے تو گالی یاد آ جاتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ چاہے 25 سال پرانی بات ہو، لیکن وہ کہانی اسی وقت ساری تازہ ہو جاتی ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے. حضور وہ سارے چہرے دیکھ رہے تھے جو بڑی بڑی باتیں کی سامنے تھے، لیکن قربان جائے دل دریا تے سمندر ڈوب. حضرت سلطان صاحب نے یہاں کی بات صرف مثال دے کے نا تو کھلی چھوڑ دی ہے. یہ اللہ والوں کا کمال ہے نا. یہ فلسفی لوگ ہوتے ہیں، منطقی، تو بات کر کے تو باقی کھلی چھوڑ دی. دل دریا یعنی ہے وہ چوڑا دریا جتنا ہے اور گہرا سمندر سے زیادہ ہے. تو یہ مثال دی. آگے فرمایا یہ میں نے مثال دی ہے، ورنہ دل کی گہرائی تک جا کوئی نہیں سکتا. کہنے لگے دل دریا سمندر اور ڈونگے تے کون دلا دیا جانے. یعنی ابھی بھی میں نے پوری بات نہیں کی، کوئی جان سکتا نہیں. بڑا دل آپ کا ہوتا ہے تو بڑی چیزیں سما جاتی ہیں، بڑی چیزیں. آپ دل تو بڑا کریں. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں، خاندانوں میں، گلی محلے میں. بھائی چھوڑیں، اور ہر آدمی کی بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. کچھ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کچھ جاہل مل جائے تو بحث نہیں کرنی، سلوٹ کر کے گزر جائے. ہر بندے کے ساتھ رجوع پیدا کریں گے، اپنا دل بڑا کریں. سامنے سارے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے. ہم میری بات کو سمجھیں. سب حضور کو یاد ہے انہوں نے کیا کیا، سب یاد، ایک ایک بات. اور ان کو بھی یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا، سب پتہ ہے. اب اس پوری پیچھے جو داستان تھی نا 13 سالوں کی، اس کا رزلٹ نکلنے لگا ہے. کریم نے فرمایا بتاؤ سلوک کیا کرو. ان کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ آپ بھی بڑے کریم ہیں اور آپ کے باپ بھی بڑے مہربان تھے. اب اس کے جواب میں حضور کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے جاؤ پھر میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. جاؤ. کیا سلوک کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب مصر میں اور سارے علاقوں میں قحط پڑ گیا تھا نا، حضرت یوسف چونکہ خواب دیکھ چکے تھے، انہیں پتہ تھا، انہوں نے غلہ پہلے سے جمع کر لیا تھا. غلہ پہلے سے جمع تھا. اب انہوں نے چوکیاں بنا دی چاروں جانب. مصر کے لوگ غلہ لینے آ گئے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی، میں نے جلدی ختم کر دینی، آپ پریشان نہ ہوئیے. جمعے میں بھی 30 منٹ تقریر کرتا ہوں، آپ میری بات پہ غور فرمائیں. چاروں جانب چوکیاں ہیں. تو جناب یوسف نے پتا انہیں کیا، یہ بھائی نا پیارے بڑے ہوتے ہیں. بندہ اپنے بچوں کے سامنے نا ان کی کوتاہیاں بیان کر لیتا ہے، لیکن اندر سے پورا مخالف نہیں ہوتا. بھائی
بڑے پیارے ہوتے ہیں. کئی دفعہ بندہ چھپ چھپ کے بھی کھڑکی سے دیکھتا ہے. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے اپنے بھائی کو, اپنے بچوں کو کہ وہ پاڑے چاچے کی روڈ پہ گئی 2 لاکھ دی, میرے کو نہیں 2 لاکھ ہے, میں لاکھ کو دے سکتا ہوں, 50,000 دیا گا, میرے اپنے بھی بات ہیں. اندر سے آواز کیا ہے کہ بچے اگر مخالفت نہ کریں تو میں سارے دینے کو بھی تیار ہوں. بھائی پیارے ہوتے ہیں نا بندہ. یہ ایک مسئلہ ہے نا, بھائی بھائیاں دے ویری ہوتے تھے, بھائی بھائیاں دیاں باں. یہ معاملہ اس طرح کا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے 4 غالب چوکیاں لگی مصر کے, تو آپ نے سپاہیوں سے کہا, پہرے داروں سے کہا کہ جو بندہ آئے نا غلہ لینے, اس سے پوچھنا کہاں سے آیا, کیا لے کے آیا, سونا لے کے آیا, چاندی لے کے آیا, پیسے لے کے آیا, کس چیز کے عوض وہ غلہ لے گا. جو آئے پوچھنا کہاں سے آئے, وہ کیا لے کے آیا. لیکن جب کنعان سے لوگ آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے ہیں, یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے, یہ نہ کہیں پوچھ لینا. ان کا پردہ رکھا. پردہ علماء کہتے ہیں اسی طرح اللہ قیامت والے دن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے حضور کے غلاموں کا پردہ رکھے گا. پردہ ہوگا, حضور کے غلاموں سے پوچھا جائے گا کون ہو, مدینے والے کے غلام ہو, یہ پوچھا جائے گا. پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا لے کے آئے. چلیں حقوق العباد کا حساب تو دینا ہے, وہ اپنی جگہ پہ شریعت کے اصول تو طے. حضرت یوسف نے یہ سلوک کیا تھا کہ بھائیوں سے پوچھا بھی نہیں تھا کیا لے کے آئے, اور انہیں معاف کر دیا تھا. حضور فرمانے لگے او مکے والوں, میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا. سبحان اللہ. اپنے ظرف کو, حوصلے کو بڑا کر آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بڑی ہو گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم الجھاؤ پیدا کرتے ہیں, بلکہ بندہ ہماری 99 باتیں مانے, بس ایک نہ مانے تو اس کے بھی مخالف ہو جائے. اس طرح کمزور ہو جائیں گے, اکیلے رہ جائیں گے. ہمیں میلاد والے محبوب نے دل بڑا کرنے کا درس دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نا بادشاہ تھے اور درویش تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا سارا کچھ چھوڑ کے مصلی میں بیٹھوں گا تو فقیری ملے گی, فقیری تو دکان پہ بھی مل جاتی ہے. ہاں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ سچ بول کے تجارت کرے گا, اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. حضور کا قرب تو دکان پہ بھی ملتا ہے, شرط یہ ہے کہ دیانتداری سے سودا بھیجا جائے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, لیکن 5 سپارے قرآن پاک کے روز پڑھتے تھے. مختلف جگہ پہ مختلف باتیں, 10,000 بار درود شریف روز پڑھتے تھے. کرنا ہو صحیح, اگر 2 گھنٹے موبائل دیکھا جا سکتا ہے تو قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سارے کام ہو سکتے ہیں, سب ممکن ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ رات کے وقت باہر نکلے تو سپاہی بھی ساتھ تھے. تو سڑک پہ ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے, آپ نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے, کھڑا ان کو کہتے ہیں. لکڑی کے جوتے پہن کے جا رہے تھے تو بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا. تو انسان کی اچانک کسی کے ساتھ اس طرح ٹکر ہو جائے تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ بندے تو نہیں, انا میں یہی کہتے ہیں. تو پیر پہ پیر آیا نا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا, وہ بابا جی کو سوئے ہوئے تھے اندھیرے میں, تو بابا جی فوراً بولے کیا آپ اندھے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا نہیں مجھے نظر آتا. جو 7 سپاہی تھے نا, یہ کیتلی چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے. جو سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نکال دی. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ کی گردن اڑائی. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس نے آپ کو اندھا کہا. آپ فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. فرمانے لگے بابا بات تم سے کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ آپ سے کر رہا تھا. فرمانے لگے نادانو, انہوں نے تو یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ بندے تو نہیں, تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ ایک موٹی سی بات ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ بندے تو نہیں, تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اور بھائی کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اتنی جلدی اپنے دل کو سخت کر لینا, اتنی جلدی سخت کر لینا, رٹا ڈالا. بہت سارے میاں صاحب ہیں, خاوند ہیں, بیوی کا مقابلہ کر رہے ہیں, برابر بیٹھے ہوئے لڑائی کرنے کے لیے. اینٹ کا جو آپ پتھر سے بھائی اس کی عقل تو آ رہی ہے تو آپ کی تو پوری ہے نا.
وہ تو بیچاری ناقصات العقل ہے اور کمزور ہے، نہیں پورا سوچ پاتی. تو آپ جو برابر کی لڑائی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کہا جائے؟ آپ کی اسے بھی آتی ہے. آپ تو تھوڑا صبر کریں، آپ تو کئی حوصلہ کریں. تو ایک تو حضور نے ہمیں معاف کر، اور دوسری بات کر کے میں نے بات سمیٹ دینی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک چیز ہمیں سکھائی ہے، وہ ہمیں ضرور سیکھی ہے. کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو روگ ہوتا ہے نا یہ تمہارے کپڑوں کا نہیں ہوتا. یہ ہمیں تربیت ملتی ہے. روگ کپڑوں کا، گاڑیوں کا نہیں، بازاروں کا نہیں. یاد رکھنا. میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے، ملک میں بھی، شاید پاکستان کے سارے صوبے. ابھی میں بلوچستان جاؤں گا نام سے راستہ سفر کروں. میں نے سارے صوبے دیکھے، اندر جا کے دیکھا. میں نے ملک سے باہر بھی کچھ جگہ دیکھی، برطانیہ کے کئی میں نے ادارے دیکھے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کروڑوں روپیہ بندے کی جیب میں ہوتا ہے، بڑی گاڑی ہوتی ہے، بڑا بنگلہ ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ فراڈیا ہوتا ہے تو لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کہہ رہتے ہیں کچھ بھی نہیں، فراڈیا ہوتا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے. اس کی 6 مربع زمین ہے، لیکن اگر بات کا پکا نہیں نا تو اس کی کوئی عزت ہے. لیکن وہ 4ویں گریڈ کا ملازم ہے، 13ویں کا، تھوڑی سی تنخواہ لیتا ہے. لیکن اگر اس کا کردار ٹھیک ہے نا تو بڑے بڑے افسر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نہ رشوت لیتا ہے، نہ یہ کوئی ناجائز سفارش مانگتا ہے، بندہ بڑا کھڑا ہے، اس کے پاس ذرا دھیان سے جانا ہے. تو کیا مانا ہوا؟ عزت کپڑوں سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے نہیں ہوتی، عزت تو کردار سے ہوتی ہے. آپ وزادار کتنے ہیں، آپ سچ کتنا بولتے ہیں، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ دوستوں کے بیچ کس طرح کے ہیں، رشتہ داروں کے بیچ کس طرح کے ہیں، آپ کو کما کے کھانے کی عادت ہے کہ لوٹ کے کھانے کی عادت ہے. یہ چیز آپ کا وقار بڑا کرتی ہے. باقی جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. اچھا لباس پہننا منع، لیکن اسی چکر میں پڑ جانا، اسی کے لیے کمائیاں کرنا، اسی مصیبت کو شکار کر لینا، اسی چکر میں رہنا کہ موبائل کا نیا ماڈل کون سا ہے اور اب میں نے پلاٹ کون سا لینا ہے اور میں نے اپنا لے لیا ہے تو یہ ساتھ والا بھی کبھی میرے قبضے میں آ جائے تو گاڑی کھڑی کروں گا، پچھلا مل جائے تو پیسے باندھوں گا. تو ان چکروں میں پڑے رہنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. مسلمان کی بات سمجھ میں آتی ہے. حضور نے کہا ہے کہ تم مسافر ہو، اور مسافر کبھی ایئرپورٹ پہ لڑائی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہوتا ہے پہلی فلائٹ سے میں نے چلے جانا. ریلوے اسٹیشن پہ مسافر رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہوتا ہے ٹرین آئے گی اور میں نے چلے جانا. بس اسٹاپ کی جگہ کوئی خریدتا نہیں، نہ کہتا میں نے پکی لے لی. کیوں کہ بس آئے گی تو میں نے چلے جانا. حضور نے ہمیں یہ درس دیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو اپنے مسافر بن کے جینا ہے، راہگیر بن کے، رٹا نہیں ڈالا. کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا چل جاتا ہے، مکان سادہ بھی ہو تو کام چل جائے. کردار میں کمزوری نہ آئے، افکار میں کمزوری نہ آئے، لب و لہجہ کچا نہ ہو تمہارا، تمہارے طبیعت میں مزاج میں مضبوطی ہو، فکری طور پر تم بڑے اور تمہیں لوگ کہہ سکیں کہ اس کو بلاؤ یہ صحیح فیصلے کرتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، کردار مضبوط ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. تو کرتا اتنا پرانا تھا کہ مزید پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی. بڑی مزیدار زندگی ہوتی، بڑی مزیدار. میرا کرتا پھٹ گیا، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو زیادہ ہی پھٹ گیا. نیا کرتا لینے کے نہ وسائل تھے نہ پیسے تھے. میں نے اپنی اماں جی سے کہا کہ اماں جی کرتا پھٹ گیا تو کرنا کیا ہے، کئی کام ہے. تو اماں جی کہنے لگے پتر بڑا سونا ہے مسئلے میں، مجھے کرتا تو میں نے کرتا نہیں فکر آ گیا اتنے دیر بناتا ہوں. کہنے لگے ڈیزائن کا ڈیزائن بن گیا. تو اس میں وقار ہے، اس میں کوئی کمزوری کسی قسم کی نہیں. آپ محنت کر کے کماتے ہیں اور آپ کا چھوٹے گھر سے تعلق ہے تو آپ باوقار آدمی. جوتا چوری کر کے پہننا یہ انسان کے لیے ذلت ہے، اور پرانا جوتا گانٹھ کے پہن لینا اس میں عزت ہے، اس میں وقار ہے، اس کے اندر طاقت ہے. تو حضرت عمر فاروق کا کرتا بڑا پرانا تھا، پھٹ گیا. اب وہ مزید پیبند لگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. تو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے،
मशवरा होता है। उमर से कहना है कुर्ता नया ले ले, मीटिंग हो रही और तय क्या हो रहा है कि हुजूर के ज़माने में इस्लाम में गुरबत थी, बज़ाहिर जनाब सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी ऐसा ही था। उमर फारूक के ज़माने में तो बड़ा माल आ रहा है, 50,000 दिनार असहाबे बदर को मिल रहे हैं, जनाब उमर को भी मिल रहे हैं, तो कुर्ता पहनने में क्या आ गया। उमर इस तरह करते हैं कि मस्जिद से निकलते हैं और घर जाने तक सारे पैसे बांट देते हैं। तो अगर कुर्ता सिलवा लें तो क्या आ रहा है, पैसे किसी को बुरे लगते हैं? ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, जितने मर्जी आते जाए उनके लगने की जगह भी बनती जाती है, तो ये बुरे लगते हैं कुर्ता। लेकिन एक बात याद रखिए, सादी जिंदगी आसान होती है। जेड़ा डेरे तो सीधा मसीते है उन्हें परेशानी कोई नहीं, कोई वेखे वो भावे ना वेखे, लेकिन जेड़ा 4 बालों पे तो आया उसको बड़ी टेंशन है कि इतने पैसे लगा दिए, मुझे देख ही कोई नहीं रहा। ये सादी जिंदगी आसान होती है। आप बात को समझेंगे। हज़रत उमर मीटिंग हुई कि जनाब उमर से कहना कुर्ता बदल। देखो यार, अब सब लोगों ने तय कर लिया, कहना चाहिए कि बिल्कुल कहना चाहिए। एक सहाबी बोले, कहने लगे ये तो बताओ उमर से बात किसने करनी है। एक बीच में से सहाबी फरमाने लगे कि है एक शख्सियत जिनकी उमर बात नहीं डाल, वो कौन है? मौला अली शेख। हज़रत मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप जनाब उमर से कहें कुर्ता बदल। तो हज़रत अली फरमाने लगे बात तुम्हारी ठीक है, और हदीस भी है कि अल्लाह नेमत दे तो सब देखना पसंद करता है। और उमर का कुर्ता भी बड़ा पुराना हो गया, वज़ीर मिलने आते हैं, सफ़ीर मिलने आते हैं, कुर्ता बदलना चाहिए, कहना भी चाहिए। और ये भी ठीक है कि मैं कहूँ तो वो मानते हैं, और ये वाली बात मैंने भी नहीं कहनी क्योंकि मैं उनका मिजाज जानता हूँ। लोगों ने कहा फिर आप फिर रास्ता ही बताएं। कहने लगे रास्ता है ना, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहा, वो माँ है ना मोमिनों की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा गया आप सैयदना उमर से कहें। उन्होंने बुलाया। हर जगह कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ चुप करके मानना चाहिए और हाथ बांध के रहना चाहिए। दुनिया में बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी बड़ा नहीं होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पैगाम भेजा तो वो उमर जो बादशाह बुलाए तो कहें दौड़ जाओ, टाइम नहीं, वो उमर दौड़े आए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास, पर्दे के पीछे बैठे, अम्मा जी हुक्म हो। वो जो सहाबा हज़रत आयशा के पास सिफारिश लेके आए थे, वो कहते हैं हम भी एक कोने में चुप के सुन रहे थे। फरमाने लगी उमर अल्लाह ने वुसअत कर दी है और आपने बड़ी खिदमत की थी, कुर्ता बदल के हर जगह सहाबा का ख्याल है कि नया कुर्ता खरीद लें और नए कपड़े पहन करें। तो तुमर कहने लगे उमर जी आप जैसे हुक्म करेंगी मैं वैसे ही करूँगा, कोई ला तो ला ऐसे आप फरमाएं। एक गुजारिश कर लूँ, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा एक कर लूँ, सैयदा फरमाने लगी कर लें। तो तुमर कहने लगे अम्मा जी ये जो कुर्ता मैंने पहना है ना, इसी तरह का लिबास मैं हुजूर के सामने और इसी तरह के कपड़े पहने होते थे। अबू बकर सिद्दीक़ मुझसे मशवरे करते, मैंने ना उनकी तर्ज पे ज़िंदगी गुजारी। दिल करता है पानी पर सुहेलियाँ तिरंगा रंग पड़े, असी भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। दिल कटता है कि करने बजाय इसी तरह का आप चाहता हूँ, इसी तरह जी जाऊँ जो बाकी दिन हुक्म करेंगे तो बदल देंगे, लेकिन इसी तरह गुजारा किया है। हज़रत उमर ने बात की तो सैयदा आयशा रो पड़ी और देर तक हिचकियाँ पानी। हज़रत उमर भी फरमाने लगे बात सहाबा की भी ठीक है, पर उमर जहाँ तुम खड़े हो ना बिल्कुल ही ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक है, आप जाएँ अपनी तबीयत के मुताबिक अपना वक्त बिताएं। भाई अपने किरदार पर मेहनत करने की बजाय अगर इस बहस पे मेहनत की जाए कि मैंने एक आदमी मेरी खिदमत करो, इज्जत करो, इसका फ़ायदा नहीं। किरदार सूर्य से ज़्यादा रोशन चीज़ का नाम। हमारी आने वाली नस्ल बातों में जीना चाहती है, गुफ्तगू में ज़िंदा रहना चाहती है, कहानियाँ बहुत सुनाते हैं बच्चे। आप कमज़ोर पड़ जाएंगे मेरे दोस्तों, अमल करना सीखिए। कोई और ड्यूटी आपसे नहीं ना हो सकती, तो मस्जिद में झाड़ू देना सीखें। जो खातून मस्जिद में झाड़ू देती थी ना,
اللہ کے محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا، وجہ اس کے کہ مسجد کی سیاست میں، محلے کی سیاست میں انوالو ہوا جائے، کچھ کرے، اور خدمت کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی فلاحی کام کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مدرسے کی، کوئی دین کی جو، اس کے لیے پیسوں کی نہیں، اس کے لیے ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارادوں، آپ اپنی زندگی میں 2 چیزوں کا ضرور خیال کریں، ایک تو اپنا دل بڑا رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں، اور معاف کرنا سیکھ جائیں۔ آپ معاف کرتے جائیں، دنیا سے آپ کا تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ کردار میں پختگی پیدا کریں۔ کردار، ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دلائل بے شک گرم ہونے چاہیے پر انداز نرم ہونا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ آواز اونچی کرنے سے بہتر ہے کہ تمہارے دلائل مضبوط ہوں۔ آپ کا اگر آپ کی بات مضبوط ہے تو اس میں پھر آپ کو شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، معاملہ کو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر تھوڑی سی بھی تبدیلی لائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ طبیعت کا تزکیہ ہو گیا۔ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس وجہ سے بے سکون، وہ چیز ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ وہ اندر جو مسئلہ ہے نا، بانگ فقیروں کسے نہیں ماریا، اے وہ چور اندر کا، یہ اندر سے نکل جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران جہاں جہاں ہم کسی وجہ سے بھول گئے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ مجھے سفر کرنا ہے بڑا لمبا، اسی پہ میں اکتفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کے ساتھ ہمیشہ مخلص رکھے۔ سلام ہوگا انشاءاللہ، حضرات علماء بیٹھے نا دعا فرمائیں گے۔